السلام علیکم دوستوں. انٹرنیشنل میڈیا میں دو بڑی خبریں ہیں. ایک یہ کہ رجب طیب اردوان نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ قبلہ اول کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے چاہے اپنی جان دینی پڑے. دوسری طرف ایران نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے سائنسدان محسن فخری زادہ کو اسرائیل نے خودکش حملے میں نہیں بلکہ ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی سے شہید کیا. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے چاہے کچھ ہو جائے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے یہ یقین دہانی مسجد اقصی کے امام اور خطیب شیخ اکرمہ صبری کے ساتھ ملاقات کے دوران کی اور پوری امت مسلمہ کو بھی یقین دہانی کرائی. ملاقات کے دوران رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ القدس کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے. قبلہ اول بیت المقدس کے لیے جان و مال کی قربانی امت مسلمہ کے لیے شرف کی بات ہے. یاد رہے کہ چند ماہ پہلے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد کہا تھا کہ ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے جسے ہم آزاد کروائیں گے. مسلم امریکن سوسائٹی کے 23ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مغرب میں اسلام دشمنی بڑھ رہی ہے کیونکہ وہاں کسی مذہب یا عقیدے کی توہین کو اظہار رائے کی آزادی قرار دیا جا رہا ہے. فرانس میں توہین آمیز خاکوں کو آزادی اظہار کا نام دیا جا رہا ہے جو ایک انتہائی غلیظ خیال ہے. طیب اردوان نے کہا کہ کسی بھی مقدس شخصیت کی توہین کو اظہار رائے کی آزادی سے الگ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ایک عقیدہ ایک مختلف چیز ہے جبکہ توہین ایک مختلف بات ہے. طیب اردوان نے مزید کہا کہ اسلامو فوبیا کی بیماری کو کرونا وائرس سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے دنیا بھر میں. وہ ملک جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں وہاں ثقافتی اور نسل پرستی، مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور عدم برداشت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب ان ممالک میں مختلف مذاہب اور عقیدے کے لوگوں کا ایک ساتھ رہنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اب ایک اور بڑی خبر سن لیں. ایران نے کہا ہے کہ اس کے ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو اسرائیل نے ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی کی مدد سے قتل کیا. ایک عرب نیوز ایجنسی کے مطابق محسن فخری زادہ کی تدفین کے موقع پر بات کرتے ہوئے ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے ایک بار پھر ایٹمی سائنسدان کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے. ایران کے ایٹمی سائنسدان کے قتل کے بعد مشرق وسطیٰ میں صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے. ایران نے ہر قیمت پر اسرائیل سے سینئر ایٹمی سائنسدان کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایرانی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جذباتی ہو کر اسرائیل کے بچھائے ہوئے جال میں نہیں پھنسیں گے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق اسرائیل کو اپنی مرضی کی جگہ پر بدلہ لیں گے اور سبق سکھائیں گے. اسرائیل میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل نے فخری زادہ کو شہید کرنے کے لیے ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. بدقسمتی سے یہ آپریشن بہت پیچیدہ تھا اور الیکٹرانک آلات کے ذریعے کیا گیا جبکہ جائے وقوع پر کوئی شخص موجود نہیں تھا. ایرانی حکام کے مطابق انہیں کوئی شک نہیں فخری زادہ کے قتل کے پیچھے اسرائیل اور اس کی خفیہ ایجنسی موساد کا ہاتھ ہے. اسرائیل فخری زادہ کو 20 سال سے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا. ہر دفعہ یہ منصوبہ ناکام ہوا لیکن اس مرتبہ ایران کے دشمن نے مکمل طور پر پیشہ ورانہ اور انتہائی منظم طریقہ استعمال کیا جس میں وہ کامیاب ہوا. ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے الزام عائد کیا کہ ایران کی بیرون ملک موجود ایک تنظیم مجاہدین خلق بھی اس حملے میں ملوث ہے. واضح ہے کہ ایران کے سینئر ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ جمعے کے روز تہران میں ہونے والے ایک دھماکے میں جاں بحق ہوئے. ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے
اس قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کیا۔ فخری زادہ کی شہادت سے متعلق پہلے اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ دھماکہ خیز مواد سے بھرا ایک ٹرک سڑک کنارے موجود تھا اور متعدد مسلح افراد نے فخری زادہ کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی۔ تاہم اب ایران نے ان کا قتل ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی کی مدد سے کیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ ٹیم اردو نیوز ٹی وی۔